آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ تعداد میں خواتین، بچے اور مرد حضرات یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. حقیقی آزادی کا یہ جو اسٹیج سجا ہے خان صاحب کے لیے. ہم لوگ بھی سندھ سے بہت بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں اور ایک اچھی امید لے کے آئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے انٹیریئر سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے خان صاحب کے علاوہ. تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ سسٹم کو چینج کریں. یہ جو باریوں والا سسٹم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ابھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ سسٹم بہتر ہوگا تو آگے کام چلے گا. میم یہی اسٹیبلشمنٹ جب آپ لوگ کی حکومت تھی یہی اسٹیبلشمنٹ اب اس کے آپ گن گاتے تھے, ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ بری ہو گئی. میں پاکستان آرمی کی بہت زیادہ, میں خود ایک آرمی افسر کی بیٹی ہوں تو میں پاک فوج کی فیور میں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ بہت پاک فوج ہے تو ہم ہیں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. اس طرح سسٹم نہیں چلے گا. اس سسٹم کے چینج کرنے کا عمران خان ہی صرف واحد حل ہے؟ نہیں, عمران کا ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا سسٹم لاؤ, فیئر الیکشن لائیں, فیئر الیکشن کریں, عوام جس کو سلیکٹ کر لے, عوام پہ چھوڑ دیں نا. یہ سیاست کب تک چلے گی پاکستان میں, جو جیتتا ہے دوسرے پہ ہارنے کا الزام لگا لیتا ہے؟ نہیں, کوئی الزام نہیں ہے. دیکھیں اب یہاں یہ جتنے لوگ آئے ہیں ہم لوگ اپنے خرچے پہ, اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہیں. انٹیریئر سندھ میں لوگ سڑکوں پہ ہیں. سیلاب کے بعد وہاں پہ ہم گندم کی بیجائی نہیں کر سکے. لوگ جو ہے وہ غربت کی بہت نچلی سطح پہ رہ رہے ہیں. آپ تھر پارکر میں چلے جائیں, بدین میں چلے جائیں, بہت برے حالات ہیں. اور اس کا ایک آخری حل ایک ایماندار حکمران ہے اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے. میں خود بھی ایکس بیوروکریٹس رہی ہوں اور میں نے بہت نزدیک سے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خود بہت ایماندار. کس تیاری سے آئے ہو؟ دھرنا ہوگا, جلسہ ہوگا, ایک دن کا جلسہ کر کے جیسے پچھلی دفعہ بھی خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی سرپرائز دیا تھا, اس دفعہ بھی سرپرائز ہو سکتا ہے اپنے گھروں کو واپس جائے؟ نہیں, دیکھیں نا وزیر آباد میں موجود تھی جب وہاں پہ گولیاں چلی, میں وہاں کی وٹنس ہوں, میں موجود تھی. تو جب اتنی زیادہ وہاں پہ آپ نے دہشت گردی اور وہ ساری چیزیں ہوئیں تو عوام کو مجبوری میں جانا پڑا. آج ہم بہت اچھی امید لے کے آئے. کیا لے کے تیاریاں کیا ہے؟ نہیں, تیاریاں یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی. نہیں, پنڈی میں آپ لوگ بیٹھے رہو 6 مہینے, حکومت کو کیا اثر ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کی اپنی حکومت ہے. حکومت کو تو لگ پتا جائے گا نا. وہ تو 7 مہینے سے کچھ بھی اثر نہیں ہوا, آپ لوگ سڑکوں پہ وہ اقتدار میں. دیکھیں میری بات سنیں, الیکشن اس کا حل ہے, الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کس نے دینا ہے الیکشن؟ آپ لوگوں کو کس نے الیکشن دینا ہے؟ اس وقت سے ڈریں کہ جب ساری گھر سے جو ہے نا پبلک نکل کے اسلام آباد پہنچ جائے گی. خدا نہ خواستہ کسی بڑے سے آپ لوگ دیکھیں. رانا ثنا اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کریں, آپ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگ آرمی کے لیے لگے ہو کہ آرمی ہم سے بات کریں. نہیں, تو بات بھی تو کسی بندے سے کریں نا. آپ انٹیریئر منسٹر ہے, اسی سے بات کرو گے تو کچھ بنے اس گا. کے اوپر اپنے اتنے کیسز ہیں, ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے, اس طرح آپ لوگوں پہ بھی کیسز ہے, تو شہانہ کیس ہے, فلڈ ریلیف کیس ہے, اس طرح گڑی کا کیس ہے. نہیں, ساری عوام کو پتہ ہے کہ خان صاحب ایماندار ہیں. پی ٹی آئی کے تقریباً تمام لوگ جو ہے نا بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. میں بس یہی کہوں گی آپ کو, فیئر الیکشن, سسٹم کو چینج کریں. کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو ابھی بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی ایک اچھی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ نہیں چاہتی کہ ہم دیکھیں نا انٹرنیشنل لیول پہ ہماری آرمی کو لوگ کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک بھی, ہم اپنے پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنی پاک آرمی کو کبھی بھی ان کے لیے کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن ہم اتنی درخواست کریں گے نئے جنرل صاحب سے کہ وہ پلیز سسٹم کو چینج کریں اور خان صاحب کو واپس لے آئیں. میں نے تو کہا سسٹم بہتر کریں, باریاں ہٹائیں اور فیئر الیکشن کریں. جب فیئر الیکشن ہوگا تو آٹومیٹیکلی خان صاحب آئے گا. بہت شکریہ.